کوئی اتنی بڑی بات ہے یا ایکسٹرا آرڈنری بات ہے کہ اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہو تو آبویسلی گورنمنٹ کے پاس یہ رائٹ تو ہوتا ہے نا کہ وہ پابندی لگا دے ملاقاتوں کے اوپر، یا آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ہی کوئی غیر قانونی بات کر دی ہے ان کی گورنمنٹ نے؟ سر یہ دراصل یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو قانون اور غیر قانون جو ہے نا، جس طرح رومی صاحب نے کہا تھا کہ آؤٹ بیانڈ دی آئیڈیاز آف رائٹ ڈوئنگ اینڈ رانگ ڈوئنگ دیر از اے فیلڈ اینڈ the world beyond، یہ اس ٹائپ کی چیز ہے کہ اس کے بیچ میں کر کے کچھ ایگزیکٹلی صحیح بات، یہ نہ قانونی ہے یہ نہ غیر قانونی ہے۔ جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں بالکل چونکہ گورنمنٹ آف دا ڈے ہے ان کا ایک اپریہینشن ہے اور ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن زیادہ چانسز یہ لگ رہے ہیں کہ جس قسم کی سچویشن بن رہی ہے اور جس طرح خان صاحب کی ملاقاتیں چل رہی تھی اور کورٹ آرڈرز موجود ہیں اس وقت، جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کورٹ آرڈرز ہائی کورٹ کے موجود ہیں، جس کے باوجود آئی ایم شیور کورٹ بھی کوگنیسنٹ ہے ساری چیز کے بارے میں۔ بہرحال وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے، ملاقات بھی ہر قیدی کا بنیادی حق ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ نے سیکیورٹی بھی دینی، تو اٹ از سم ویئر سم تھنگ ان بٹوین۔ جو آپ نے جانے سے پہلے سوال چھوڑا تھا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایسا الیکشن ہوا ہے کہ اس میں بہت سارے نئے چہرے، ایٹ لیسٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی، میں بہت ساری وکلا کے نام لے سکتا ہوں، ارم بخاری ایڈوکیٹ ہیں، اس طرح کی بہت ساری نئی خواتین ہیں جنہوں نے آ کے اس میں اسٹیپ ان کیا۔ اب اگر ایک ڈیڈ لاک رہے گا، احتجاج ہونا چاہیے، احتجاج کا حق دینا چاہیے، دے شوڈ بی الاؤڈ، اور پروٹیسٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسٹریٹجی، ایک کا ذکر میں نے پہلے کر دیا ٹرائیبیونلز کا، لیکن ساتھ ساتھ ایک گورنمنٹ کو اور ان کو ایک بات بتائیے پسوتا صاحب، مجھے ایک بات بتائیے 2018 میں یہ پرسیپشن تھا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئی ہے، ان کے سہارے سے آئی ہے، اب یہ پرسیپشن ہے کہ یہ موجودہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے آئی ہے، تو وہ گورنمنٹ بھی ٹائم نکال گئی تھی، یہ گورنمنٹ بھی ٹائم نکال جائے گی، تو اس ملک میں تو اس طرح ہوتا ہے، تو پرابلم کیا ہے پسوتا صاحب اگر آپ آؤٹ آف اوپر سے دیکھیں؟ کامران صاحب پرابلم ایک ہے کہ جو دونوں گورنمنٹس کا فرق ہے اس کے پیچھے تو بالکل آپ نے بات درست کی۔ 2018 میں خان صاحب کی پاپولیرٹی کا سکیل ڈفرنٹ تھا فرام وٹ پریزنٹ جو گورنمنٹ ہے جس کو مل کر بنانا پڑا۔ پاکستان تحریک انصاف تقریباً اکیلی ایک دو جماعتوں کے ساتھ حکومت بنا گئی تھی۔ اس وقت جو پاپولیرٹی کا سکیل ہے وہ ڈفرنٹ اور بڑا زور لگ رہا ہے۔ میں وہی بار بار بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو ایک گرینڈ پولیٹیکل کنسنسس بنا کے آہستہ آہستہ جس کا بھی رول کام کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ یہ کام مشکل ہوگا اگر ہم ڈیگرز ڈرون رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف۔ ہو سکتا ہے کہ مینڈیٹ کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، ہر روز ڈے ٹو ڈے افیئرز چل رہے ہیں، بالکل ٹھیک، اگر ڈیڈ لاک ڈالنے کی کوشش بھی کی جائے گی تو وہ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ساتھ ساتھ وہ جیسے کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی، کہ آپ ساتھ ساتھ وہ بھی کریں احتجاج، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وائبل سلوشن بھی نکالیں، ورنہ تو یہ پھر اسی طرح رہے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شوکت بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ارمان جلے ہوئے ہیں اس وقت، آپ کو لگتا ہے آپ سے ہاتھ ہوا ہے، لیکن یار ایک بات بتائیں کہ 3.5 سال بزدار صاحب یہاں وزیر اعلیٰ رہے، خدا کی قسم اگر آپ کو وزیر اعلیٰ لگائے تھے تو آپ بہت اچھا پنجاب کو پرفارم کر جاتے، چاہے آپ کا تجربہ تھا یا نہیں تھا، بزدار سے تو سارے اچھے تھے، تو آج مریم نواز جو ہے وہ ہر لحاظ سے بزدار زیادہ اہل ہے، تو آپ ان کے خلاف بھی ٹرینڈ چلا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ سر میں کہہ رہا ہوں کچھ تھوڑا سا میرٹ پہ بھی چلنے دینا حکومت کو، یہ اپنی پرفارمنس سے یا پاکستان کو مشکل سے نکال لیں گے، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کا بھی ہو جائے گا، یا ڈبو دیں گے تب آپ تنقید کیجیے گا، تو سانس ہی نہیں لے رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کامران بھائی بزدار صاحب کے بعد یہ جو انٹری ہوئی ہے نا ٹک ٹاکر گروپ کی پنجاب کے اندر، کہ صبح صبح ماڈلنگ کے لیے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ شوٹنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ دیکھیے کہ آتے ہی ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ مائنڈ سیٹ یہ ہے، اللہ معاف کرے اگلے دن وہ گئی ہوئی تھیں، حالانکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں، عصمت دری ہوئی، وہاں پہ جا کے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ اب ورسٹ ہوں گی مریم بی بی، چونکہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تو خاندان عرصہ دراز سے حکومت میں چلا آ رہا ہے۔ مریم بی بی جو ہیں یہ وہی ہیں نا جنہوں نے پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈان لیکس ہوں یا کوئی بھی ہوں اس کی بنیاد پہ سارا کچھ کرتی رہی۔ ابھی بھی آپ بزدار، میں سمجھتا ہوں کہ بزدار صاحب سے بہتر لوگ آ سکتے تھے اور ہونے چاہیے تھے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کامران بھائی، آپ کا پیرامیٹر کیا ہے؟ پیرامیٹر یہ ہے کہ تمام ہمیں تو 76 سال میں یا یہ پھٹو والی یا امریت والی رہی ہیں، ہم لوگ تو ٹوٹل 3.5 سال آئے ہیں، اس کے باوجود ہمیں دہشت گرد کہہ لیا، غدار کہہ لیا، خان صاحب پر 200 مقدمہ درج کر لیا، نکاح پر سزا دے دی، پارٹی توڑ دی، خان صاحب اندر ہیں، کیمپین یار وے فارورڈ سوچے نا شوکت بھائی، پچھلی باتوں پہ ہم روتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، تمام لوگ ہار گئے۔ اب وے فارورڈ سوچے، اب آپ ہاں جی وے فارورڈ ہے، 10 حلقے ہم دے دیتے ہیں، 10 حلقے یہ دے دیں، جوڈیشل کمیشن بنا دے سپریم کورٹ کے ججز کی سربراہی میں، وہ 1 مہینے کے اندر آڈٹ ہو جائے گا، اور ہم چیلنج کرتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ آپ کا پوائنٹ آگیا، وقت کی قلت ہے، جواب دوسرا بالکل اچھا۔ اب شوکت بھائی آپ نے عثمان صاحبہ کی بات میں نہیں بولا، وہ نہیں بولتی آپ کی بات میں جی۔
جی بولے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کامران بھائی کہ آپ ڈاکہ بھی ماریں، آپ ووٹ مینڈوٹ چور بھی ہوں، آپ کی حکومت کا قانونی جواز بھی نہ ہو، اور پھر اوپر سے آپ دھمکیاں بھی مریم بی بی کا میں دیکھوں گی احتجاج کون کرے گا؟ مریم بی بی. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا شوکت بھائی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا عظمیٰ صاحبہ، بات یہ کہ آپ ضرور کمنٹ کر سکتی ہیں کہ کیا بہت ضرورت ہے آپ کو، آپ کی گورنمنٹ کو اتنا زیادہ سوشل میڈیا یوز کرنے کی؟ آپ آرام سے چپ کر کے پہلے کام کریں، اس کے بعد اچھے کام کریں گے، وہ خود بخود سامنے آ جائیں گے. اس کو آپ کمنٹ کر سکتی ہیں. لیکن اگلی بات یہ کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جوڈیشل کمیشن اگر پرائم منسٹر بنا دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. عظمیٰ صاحبہ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہی فرق ہے ان کی مینٹیلٹی میں، اور مجھے نہیں پتا وہ موصوف نے کہاں دیکھ لیا عصمت دری کے ساتھ فوٹو ہوتے ہوئے. ایسے کسی واقعے کے اوپر مریم بی بی تو گئی نہیں ہے، یہ بیچاروں کو نا خواب میں ڈراتی ہیں آ کے، تو یہ وہ ان کا خوف ہے، وہ بولتا رہے مجھے فرق نہیں پڑتا. یہ فرق ہے. ان کا لیڈر کہتا ہوتا تھا، یاد ہے آپ کو، میں آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ کم کرنے اور پتہ کرنے نہیں آیا، لیکن میں فخر سے کہہ سکتی ہوں میری لیڈرشپ آئی ہے. اس کو بالکل آلو پیاز کی قیمت سے بھی فرق پڑتا ہے. وہ عام آدمی کے اندر جا کر ان کے مسائل جو ہے وہ پتہ بھی کرتی ہیں. وہ خالی جو ہے وہ دفتروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ دی ہوئی رپورٹوں کے اوپر وہ یقین نہیں کرتی، وہ جا کر گراؤنڈ کے اوپر چیک کر کے معاملات کو. اور یہ چونکہ انہوں نے نہیں دیکھا آدم بازار قسم کی اور چوروں ڈکیتوں کی جو ہے وہ حکومت تھی، تو ظاہر ہے وہ کہاں ہی نکل سکتے تھے لوگوں کے بیچ میں. دوسری بات جہاں تک یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہم نے تو نہیں بنانا. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے پاکستان، انہوں نے بنانا جا کے ان کو کہیں بنا دیں. لیکن یہ ان کی ڈکٹیشن ہم نے نہیں لینی کامران صاحب. ان جیسوں کی دہشت گردوں کی، ان جیسے منہ پھٹوں کی، ان جیسے بدتمیزوں کی ڈکٹیشن پہ تو حکومت نہیں چلے گی. یہ بات میں کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں. تمیز سے بیہیو کریں گے، تمیز سے بیہیو ہوگا. بدتمیزی کریں گے، بدتمیزی لیں گے. دہشت گردی کریں گے، ڈنڈے کھائیں گے. سمپل سی بات ہے. اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ تو ان کو ملے گا. یہ بہت حاجیوں کی حکومت ہمیں نہیں کرنی. پوائنٹ آ گیا. پسوٹا صاحب، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ چیف جسٹس ہی بنا سکتے ہیں یا پرائم منسٹر بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں چیف جسٹس کو؟ نہیں سر، انکوائریز اینڈ کمیشنز ایکٹ کے تحت بالکل پرائم منسٹر صاحب ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس پر، بٹ آف کورس اب ان کا اپنا ثوابدید. اور میرا خیال ہے کہ ٹرائیبونلز کے ساتھ ساتھ اگر ایک جوڈیشل کمیشن کوئی کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے، چیف جسٹس صاحب خود بھی اس کے اوپر سٹیپ لے سکتے ہیں. اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ چیزیں ڈیفیوز ہو سکتی ہیں 1-2 مہینے میں. بٹ ونس اگین چونکہ ٹائم گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے ان کا استحقاق ہے، دے کین ڈو دیٹ. بٹ پوائنٹ آ گیا آپ کا. بسرا صاحب، مجھے آپ کی پارٹی کی کیا لکھ کے دینے کو تیار ہے کہ اگر چیف جسٹس کمیشن بنا دے، فیصلہ کر لے، آپ اس کو منول مان لیں گے، پھر پروٹیسٹ نہیں کریں گے؟ یہ آپ لکھ کے دینے کو تیار ہے؟ لکھ کو دینے کا تیار ہیں کہ 10 حلقے ہم دے دیتے ہیں، 10 حلقے یہ دے دیں، ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی پوری لائیو پروسیڈنگ دکھائی جائے گی.